ڈیئر پیرنٹس، اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز، السلام علیکم۔ میں شاہد شیخ آپ کو جاوید پبلشرز کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنی کتاب زینہ اردو برائے جماعت سوئم سبق نمبر 20 کے مشقی سوالات کی جانب۔ سبق پاکستان کے ہمسایہ ممالک۔ اس سبق کے متن میں جو نئے الفاظ طلباء کے لیے موجود ہیں ان میں واقع ہونا، اس کے معنی ہے موجود ہونا، قدیم پرانا، وافر بہت زیادہ، ذخائر خزانے، گودام ذخیرہ کی جمع، تجارت اشیاء کی خرید و فروخت کا کام، اور معدنی زمین کے اندر سے حاصل ہونے والی اشیاء۔ اساتذہ کرام طلباء کو یہ واضح کریں کہ کچھ الفاظ یہاں پر بتا دیے گئے اور بقیہ جو الفاظ ان کو مشکل لگیں اس کے معنی وہ تلاش کریں اور اپنے اساتذہ سے رہنمائی حاصل کریں۔ سوال نمبر 1، سوالات کے مختصر جواب اپنی کاپی میں لکھیں۔ نمبر 1، ہمسایہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے گھر کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہمسایہ کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 2، پاکستان اور چین کے مابین تعلقات کیسے ہیں؟ اس کا جواب ہے پاکستان اور چین کے مابین تعلقات گہرے دوست کے ہیں۔ اسی ترتیب سے اساتذہ کرام طلباء کو سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 کا جواب متن سے ڈھونڈنے اور اس کو اپنی کاپی میں لکھنے کی مشق کروائیں۔ سوال نمبر 2، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 1، چین واقع ہے۔ آپشن نمبر 1، پاکستان کے شمال مشرق میں۔ آپشن نمبر 2، پاکستان کے شمال میں۔ نمبر 3، پاکستان کے جنوب میں۔ درست جواب ہے پاکستان کے شمال مشرق میں۔ نمبر 2، آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ نمبر 1 پاکستان، نمبر 2 چین، نمبر 3 بھارت۔ درست جواب ہے چین۔ اساتذہ کرام بچوں کو پاکستان کے ہمسایہ ممالک کی تاریخی حیثیت کے بارے میں تفصیل سے آگاہی دیں۔ بچوں کو الفاظ کے معنی اچھے سے سمجھا دیں۔ مزید الفاظ معنی کے تصور کی پختگی کے لیے ان الفاظ کی مدد سے جملے بنوائیں۔ تفہیم کے سوالات کو مکمل کروانے کے لیے بچوں سے سبق کی 1 سے 2 مرتبہ بلند خوانی کروائیں اور بعد ازاں تفہیم کے سوالات مکمل کروائے جائیں۔ سوال نمبر 3، درست جملے کے سامنے درست اور غلط جملے کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، چین کا پورا نام عوامی جمہوریہ چین ہے۔ اس کا جواب درست ہے تو اس کے سامنے درست کا نشان لگوا دیا جائے اور اسی ترتیب سے نمبر 2، 3، 4، 5 جملے پڑھتے جائیں اور ان کے سامنے درست اور غلط کا نشان لگائیں۔ سبق پاکستان کے ہمسایہ ممالک کو غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کر کے کسی ایک ملک کا تعارف اپنے الفاظ میں کروائیں۔ اگلا سوال، کسی تفریحی مقام کی سیر کرنے کے دوران آپ اس مقام کی صفائی کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ اساتذہ کرام طلباء سے آپس میں بات چیت کریں اور اپنے ساتھیوں کو بتائیں۔ سوال نمبر 6، مثال کے مطابق دیے گئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور آخری حرف سے پاکستان کے کسی شہر کا نام لکھیں۔ پہلا ہے طویل، دوسرا مشہور، تیسرا راستہ۔ ان الفاظ کے حروف کو الگ الگ کریں اور آخری حرف سے پاکستان کے کسی شہر کا نام۔ تو آپ دیکھیے کہ طویل کے آخر میں جو حرف ہے وہ ہے لام اور لام سے پاکستان کا شہر بنتا ہے لاہور۔ اسی ترتیب سے آپ بقیہ الفاظ کی طرف طلباء کی رہنمائی کریں۔ سوال نمبر 7، دیا گیا پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ اسلم اور ارشد دونوں بہت اچھے دوست ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اسلم صاحب بیمار ہو گئے تو ارشد صاحب نے ان کی خوب دیکھ بھال کی، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، ان کے گھر کا سودا سلف لا کر دیتے، یہاں تک کہ ان کے بچوں کو اسکول لے جانا اور واپس لے کر آنا بھی انہوں نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا۔ چند دن بعد اسلم صاحب تندرست ہو گئے۔ انہوں نے ارشد صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا آپ نے اچھے دوست اور ہمسائے ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس خدمت کی جزائے خیر دے، آمین۔ سوال نمبر 8، دیے گئے فعل حال کے جملوں کو فعل ماضی اور فعل مستقبل کے جملوں میں تبدیل کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ دانیال اسکول پڑھنے جاتا ہے۔ اس جملے کو جو حال کا جملہ ہے اس کو ماضی اور مستقبل کے جملے میں تبدیل کرنا ہے۔
تو माजी में दानियाल स्कूल पढ़ने नहीं जाता था। और फ़ेल मुस्तक़बिल के जुमले में क्या दानियाल स्कूल पढ़ने जाता है। इस तरतीब से असातिज़ा कराम तलबा को बकिया जुमलों के मुतल्लिक़ रहनुमाई करें और कॉपी में लिखवाएं। सवाल नंबर 9, दिए गए जुमलों में से इसम नकरा और इसम मारफा चुनकर मुतल्लिक़ा खानों में लिखें। जुमले जिसमें पहला जुमला है हमारे वतन का नाम पाकिस्तान है, इसमें इसम नकरा क्या है और इसम मारफा क्या है। इसम नकरा है वतन और इसम मारफा है पाकिस्तान। इसी तरह हम अगले जुमले की तरफ, लाहौर एक बड़ा शहर है, जिसमें इसम नकरा है शहर और इसम मारफा है लाहौर। और इसी तरतीब से बकिया जुमलों के मुतल्लिक़ आगही देते हुए तलबा को हिदायत की जाए कि वो जुमले अपनी किताब में हल करें और अपनी कॉपी में लिखें। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में से किसी एक इस्लामी मुल्क के बारे में 10 जुमले अपनी कॉपी में लिखें। पाकिस्तान को अपने हमसाया ममालिक के साथ कैसे ताल्लुकात रखने चाहिए एक पैराग्राफ की सूरत में लिखवाएं। गरोही सूरत में चार्ट पर पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के झंडे बनाकर उनमें रंग भरें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें। जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।